کبھی دروازے سے آتا ہے کبھی کھڑکی سے، اور ہر بار نئے بھیس میں در آتا ہے۔ اس کو ایک شخص سمجھنا تو مناسب ہی نہیں، وہ تصور میں میرے عکس ہے ہر شخص کا، ہر انسان کا۔ کبھی بھر لیتا ہے ایک بھولی سی محبوبہ نادان کا بحروب، کبھی ایک چالاک جہاں دیدہ و بے باک ستمگر بن کر دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے، بہکاتا ہے، اور جب وقت گزر جائے تو چھپ جاتا ہے۔ اردو کی ادبی تاریخ میں میرا جی کی پہچان ہمہ جہت انداز میں ہوتی ہے۔ ادب کے تینوں شعبے تخلیق، تنقید اور ترجمہ کے سلسلے میں میرا جی کا نام ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کے اردو نظم کے منظر نامے میں میرا جی اور نون میم راشد ایسے شعراء ہیں کہ جن کے ہاں ایک ایسا اسلوب پایا جاتا ہے کہ جس میں ابہام ہے، جس میں علامت پسندی ہے، جن کی نظم کو پڑھنے کے لیے ایک خاص نوعیت کی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ان جدید شعراء نے اپنے تخلیقی تجربے کو چونکہ اپنے باطنی تجربے اور اپنی نفسی کیفیات کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اس بنیاد پہ ان کا جو شعری مواد ہے اس کی تفہیم میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ نون میم راشد کو تو چلیں بہت ایسے نقاد بھی مل گئے کہ آج ان کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں رہا، لیکن میرا جی کے سلسلے میں ابھی تفہیم کے در وا ہونا باقی ہیں۔ میرا جی کا اصل نام ثناء اللہ ڈار تھا۔ جس بنگالی لڑکی سے انہیں عشق ہوا اس کا نام میرا سین تھا، تو میرا جی نے اپنی ادبی پہچان میرا جی کے نام سے کرائی۔ وہ ابتداً مولانا صلاح الدین احمد کے پرچے ادبی دنیا سے وابستہ ہوئے اور اپنے تنقیدی اور ترجمے پر مشتمل مضامین کو اسی رسالے کی زینت بنایا۔ آپ کی کتاب اس نظم میں اور مشرق و مغرب کے نغمے، اس کا زیادہ تر مواد آغاز میں ادبی دنیا کے زینت بنتا رہا۔ اس نظم میں اور مشرق و مغرب کے نغمے کے علاوہ ترجمے پر مشتمل میرا جی کی ایک اور اہم کتاب نگار خانہ، جو دامودر گپتا کی سنسکرت کتاب نٹنی متم کا ترجمہ ہے، اور خیمے کے آس پاس جو عمر خیام کی فارسی کلام کا ترجمہ ہے۔ میرا جی کی شاعری، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اس کے اندر ایک ابہام پایا جاتا ہے اور کچھ اس نوعیت کا پیچیدہ علامتی نظام ہے کہ قاری کو ان کی نظم کے فہم حاصل کرنے میں قدرے مشکل ہوتی ہے یا مشق کرنی پڑتی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ جدید ادب کو پڑھنے کی جو قاری کی تربیت ہے وہ نہیں کی گئی ہے، چونکہ قاری ابھی تک اس قدیم جو تشریحاتی نظام ہے اس کا عادی ہے، یعنی یہ ایک شعر ہے اور اس میں شاعر یہ کہتا ہے، اور پھر اس میں جو سامنے کی بات ہوتی ہے وہ واضح کر دی جاتی ہے۔ تو اس تصور کی بنیاد پہ آج تک قاری کم از کم میرا جی ایسے شعراء کو سمجھنے میں اسے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ میرا جی کی شاعری کو سمجھنے کے سلسلے میں ان کا ایک بیان اگر ہمارے سامنے ہو تو کچھ باتیں واضح ہو سکتی ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل سے میرا تعلق بے نام سا ہے، میں صرف 2 زمانوں کا انسان ہوں، ماضی اور حال، یہی 2 دائرے مجھے ہر وقت گھیرے رہتے ہیں۔ جہاں تک ماضی کی بات ہے تو یہ تو ہماری بیشتر اردو شاعری کا ایک بنیادی ذہنی اور نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ماضی پرست ہیں۔ ہماری شاعری میں جو نوسٹیلجیا ہے وہ ایک بنیادی عنصر ہے۔
جہاں تک حال کی بات ہے تو میرا جی حال کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ حال جو کسی وقت مستقبل کا روپ دھارنے والا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ ماضی کا روپ دھار لیتا ہے۔ تو وقت کی یہ جو حقیقت ہے یہ ہمیں میرا جی کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں، ہم اس دنیا کے مسافر ہیں اور قافلہ ہے ہر آن رواں، ہر بستی ہر جنگل صحرا اور روپ منوہر پربت کا، ایک لمحہ من کو لبھائے گا، ایک لمحہ نظر میں آئے گا، ہر منظر ہر انسان کا دیا اور میٹھا جادو عورت کا، ایک پل کو ہمارے بس میں ہے، پل بیتا سب مٹ جائے گا، ہے چاند فلک پر ایک لمحہ اور ایک لمحہ یہ ستارے ہیں، اور عمر کا عرصہ بھی سوچو ایک لمحہ ہے۔ میرا جی نظم کے اس بند میں لمحہ موجود کی سرشاری میں ہیں، لیکن یہ لمحہ موجود جو ہی ماضی کا حصہ بنتا ہے تو یہ سرشاری اداسی میں بدل جاتی ہے۔ ہم جب میرا جی کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں لمحہ موجود کی سرشاری اور ماضی کی اداسی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرا جی کی شاعری میں کوئی حزن کا عنصر ہے، بلکہ میرا جی اپنی شاعری میں ایک اداس شاعر کے طور پر ابھرتے ہیں۔ یہ اداسی کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زندگی جو عصر حاضر کی ہے اس میں لایعنیت اور بے معنویت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ یعنی جو کہ ماضی کا انسان تھا وہ ایک خاص طرح کے تصور میں زندگی گزارتا تھا، وہ زندگی کا ایک مقصد سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو میرے لیے ایک اخروی زندگی کا جو عنصر ہے وہ مجھے خوشی دے گا۔ اسی طرح اور بہت سارے تصورات ایسے تھے جو انسان کو خوش رکھتے تھے، انسان ان کی یوں سمجھے کہ مسرت کے دائرے میں رہتا تھا۔ لیکن جدید زمانے میں کہ جب کہ یہ تصورات ایک دم شکستگی کا شکار ہوئے ہیں تو زندگی ایک بے معنویت اور لایعنیت کے شکار بھی ہوئی ہے۔ زندگی کی لایعنیت کی ایک بڑی وجہ وہ مادہ پرستی بھی ہے کہ جس کی جانب انسان راغب ہوا ہے، اور وہ ایک ہمہ وقت مادہ پرستانہ مصروفیات میں گھرا رہتا ہے، تو اس کا ذہن کسی سرمدی سرشاری سے دوچار نہیں ہوتا، وہ کسی جمالیاتی حظ اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مذہب کے بعض تصورات ایسے تھے کہ انسان ان سے مسرت بھی حاصل کرتا تھا، اس کو ایک باطنی طور پر خوشی بھی ہوتی تھی۔ تو یہ جو جدید عہد کا عالمیہ ہے یہ بھی ہمیں میرا جی کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ لیکن میرا جی کی یہ جو نظم میں آپ کی نظر کرنے والا ہوں، اس سے پہلے وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی اسے دوبارہ دہرا دوں کہ جدید نظم انسان سے قدر ذہنی مشق کا مطالبہ کرتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے شاعر وہی بات کہنا چاہتا ہے، وہ اپنے مافی الضمیر کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اس کے باطن میں چھپی ہوئی بات کو قاری کو خود بھی کھوج لگانی ہوتی ہے۔ مثلاً میرا جی کہتے ہیں، خدا نے الاؤ جلایا ہوا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہر ایک سمت بس ایک خلا ہی خلا ہے، سمٹتے ہوئے دل میں وہ سوچتا ہے، تعجب کے نور ازل مٹ چکا ہے، بہت دور انسان ٹھٹکا ہوا ہے، اسے ایک شعلہ نظر آ رہا ہے، مگر اس کے ہر سمت بھی ایک خلا ہے، تخیل نے یوں اس کو دھوکہ دیا ہے، ازل ایک پل میں ابد بن گیا ہے، عدم اس تصور پہ جھنجلا رہا ہے، نفس دو نفس کا بہانہ بنا ہے، حقیقت کا آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر کوئی کہہ دے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، خلا ہی خلا ہے، خلا ہی خلا ہے۔ نظم کا آغاز جس پیرائے سے ہوتا ہے کہ خدا نے الاؤ جلایا ہوا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ خدا کی بے بسی کی تصویر اتاری جا رہی ہے
یا انسان کی خدا سے بے اعتنائی ہے؟ تو کئی ایک سوالوں کا سلسلہ ایسا ہے جو ہمیں میرا جی کی نظموں میں دکھائی دیتا ہے۔ میرا جی اپنے آپ کو لمحہ حال کا شاعر کہتے ہیں۔ لمحہ حال کہ جس میں انسان مادی زندگی میں بھی گھرا ہوا ہے، لیکن اس کا ایک اور المیہ بھی ہے کہ بہت سارے افکار، نظریات یا تصورات کہ جو حقیقت میں صرف ایک وہم سے آگے کچھ نہیں ہے۔ انسان کا یہ المیہ ہے کہ ان اوہام میں وہ گھر چکا ہے۔ میرا جی کے نزدیک زندگی کے ارتقاء میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ وہ اوہام بھی ہیں۔ تو میرا جی کہتے ہیں، چلو جنازوں کو اب اٹھاؤ، یہ بہتے آنسوں بہیں گے کب تک، اٹھو اور ان کو پوچھ ڈالو، اٹھو اور اب ان کو پوچھ ڈالو، لحد میں ان کو ابد کی ایک گہری نیند میں غرق کر کے آؤ، اگر یہ مردہ لحد کے اندر گئے تو شاید تمہاری مردہ حیات بھی آج جاگ اٹھے۔ میرا جی کی شاعری کی تفہیم میں ایک بڑی رکاوٹ وہ علامتوں کا پیچیدہ نظام بھی ہے جس سے وہ اپنی نظم کی بنت کرتے ہیں۔ میرا جی نے چونکہ عالمی ادب کا بہت زیادہ مطالعہ کیا اور بطور خاص وہ فرانس کے علامت پسندوں بودلیئر اور میلارمے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو یہ اسلوب شعر ان کی نظموں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ اپنی نظموں میں علامتوں کا ایک تہ در تہ سلسلہ رکھتے ہیں، استعارات کا ایک طویل سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جب ہم میرا جی کی نظمیں پڑھتے ہیں تو یہ تمام جو اسالیب ہیں یہ فہم میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ میرا جی کی شاعری کا فہم حاصل کرنے کے لیے قاری کو ایک خاص نوعیت کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے۔ مثلا جب وہ کہتے ہیں، یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے، میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے، کبھی ایک پل کو کبھی ایک عرصہ صدائیں سنی ہیں، مگر یہ انوکھی ندا آ رہی ہے، بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے نہ آئندہ شاید تھکے گا، میرے پیارے بچے مجھے تم سے کتنی محبت ہے، دیکھو اگر یوں کیا تو برا مجھ سے بڑھ کر نہ کوئی بھی ہوگا، خدایا خدایا، کبھی ایک سسکی کبھی ایک تبسم کبھی صرف تیوری، مگر یہ صدائیں تو آتی رہی ہیں، انہی سے حیات دو روزہ ابد سے ملی ہے، مگر یہ انوکھی ندا جس پہ گہری تھکن چھا رہی ہے، یہ ہر ایک صدا کو مٹانے کی دھمکی دیے جا رہی ہے۔ یہ میرا جی کے نظم سمندر کا بلاوا ہے۔ اب اس نظم میں سمندر کی علامت کیا ہے، کون کس کو آوازیں دے رہا ہے، اور آوازیں جس انداز سے وہ دے رہا ہے اور اس میں وہ جس نوعیت کا لہجہ اختیار کر رہا ہے یا جیسی وہ علامتیں استعمال کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ میرا جی کی نظم یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے توجہ سے پڑھا جائے، اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور اس پیچیدہ نظام کو کھول کر اس کی نظم کا جو ہے فہم حاصل کیا جائے۔ میرا جی کی نظموں کا اگر کوئی بنیادی موضوع تلاش کیا جائے تو وہ انسان کی نفسی کیفیات ہیں۔ Share new lenses with your friends on Snapchat. Download now. کی نفسی کیفیات ہیں۔ انسان جو بظاہر ایک گوشت پوست کا وجود نظر آتا ہے، اپنے باطن میں یہ ایک بہت ہی گہری نوعیت کی مخلوق ہے۔ انسان کے باطن میں کیا کیا کیفیات ایک جوار بھاٹے کا سماں پیدا کیے رکھتی ہیں، کیسے کیسے احساسات جنم لیتے ہیں، یہ احساسات جو جمالیات سے بھی بھرپور ہیں، لیکن انہی میں کچھ ایسے احساسات اور جذبات بھی ہیں کہ جن کی تاریکی ابھی تک انسان پر کھل نہیں پا رہی۔
تو میرا جی کی شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نفسی کیفیات کی عکس بندی بہت گہرے انداز میں کی گئی ہے۔ میرا جی ان شعراء میں نہیں ہیں کہ جو خارجی زندگی یا خارجی زندگی کے جو مسائل ہیں ان پر کوئی ایسی نظمیں لکھ رہے ہوں کہ ہم زندگی کے خارجی مسائل کو سمجھ سکیں یا ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ارد گرد کے کیا مسائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا جی ارد گرد کے مسائل سے بے خبر تھے، لیکن ان کا جو ایک فوکس ہے، وہ اپنی جو توجہ مرتکز کرتے ہیں وہ انسان کی باطنی کیفیات ہیں۔ انسان کی نفسی کیفیات اور باطنی احساسات کا ادراک حاصل کرنے کے سلسلے میں 20ویں صدی میں سیگمنڈ فرائیڈ کی خدمات سب کے سامنے ہیں۔ سیگمنڈ فرائیڈ جنہیں بابائے نفسیات کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انسان اپنے باطن میں کتنا گہرا اور کتنا پیچیدہ ہے۔ میرا جی کی نظموں کا مطالعہ کیا جائے تو میرا جی کے ہاں جو فرائیڈین تھاٹس ہیں، سیگمنڈ فرائیڈ کی دی ہوئی فکر ہے، اس کا اثر بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ میرا جی اپنی نظموں میں اس راز کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان اپنے باطن میں کتنا گہرا ہے اور اس کی جو نفسی کیفیات ہیں، خصوصاً جو اس کی جنسی خواہشات ہیں، یہ کتنی بڑی حقیقت ہیں۔ جنسی خواہشات کے جنہیں مذہب ایک الگ زاویے سے دیکھتا ہے، سماجی اخلاقیات ان کے بارے میں ایک اور نقطہ نظر رکھتی ہیں، لیکن نفسیات کی روح سے جو ہماری جنسی خواہشات ہیں ان کی حقیقت کو ایک اور طریقے سے تسلیم کیا گیا ہے۔ میرا جی کی شاعری کو دیکھا جائے تو میرا جی علم نفسیات کی روشنی میں اس بات کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی جنسی خواہشات کتنی بڑی حقیقت ہیں، ان جنسی خواہشات کو روکنے سے انسان کس نقصان سے دوچار ہوتا ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل سے انسان کو کیسی حظ ملتی ہے، اور سماجی اخلاقیات جو کہ جنسی خواہشات پر پابندیاں عائد کرتی ہیں، اصل میں ان کی کیا حقیقت ہے۔ مثلا میرا جی کہتے ہیں، انداز نظر کی الجھن کو تم شرم و حیا کیوں کہتے ہو، جنسی چاہت کی برکت کو ملعون خدا کیوں کہتے ہو، تہذیب و تمدن کے جھوٹے رنگوں پہ نہ جاؤ مت بھولو، نقصان بہانے میں لاکھوں پوشیدہ ہیں اتنا جانو، دو رنگی چھوڑو دو رنگی یک رنگ اصولوں پر چل کر، یہ دنیا جنت بن جائے گی سچی باتوں میں ڈھل کر۔ میرا جی کے نزدیک انسان نے اپنی جنسی خواہشات کا قتال کر کے اپنی زندگی کو جہنم زار بنایا ہے۔ ہم اپنی نفسی کیفیات اور جنسی خواہشات کی تکمیل کر کے زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں۔ میرا جی کا یہ وہ تصور ہے کہ جس کی بنیاد پہ میرا جی کو سلیم احمد نے ایک پورا آدمی قرار دیا، یعنی ان کی زندگی میں انسان کا یہ جو نفسی خواہشات کو قتال کرنے کا عنصر ہے، اس کے خلاف ایک بھرپور رویہ ملتا ہے۔ میرا جی کی شاعری میں زندگی کو حظ اور مسرت کی طرف لے جانے کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ وہ ہندی گیت کی روایت سے متاثر ہیں۔ ان کی نظموں میں ہندی گیت کے مضامین بھی ہیں اور اسلوب بیان کے سلسلے میں بھی وہ نظموں میں ہندی گیت کی روایت کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے جنگل میں اتوار، کہتے ہیں، پھیلے پھیلے بکھرے بکھرے لیٹے لیٹے جنگل ہیں، گہرے گہرے ٹھہرے ٹھہرے سوئے سوئے سائے ہیں، رستے رستے بہتے بہتے چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں، چپکے چپکے بھورے بھورے سوئے سوئے رستے ہیں، آدھے آدھے پورے پورے تیکھے تیکھے کانٹے ہیں، تپتے تپتے سہمے سہمے دبکے دبکے ذرے ہیں۔ میرا جی اپنے تخلیقی عمل میں خود ایک پیچیدہ شاعر سہی، ان کی شاعری میں ابہام کا گہرا پن سہی، ان کے تخلیقی عمل کی تفہیم کے سلسلے میں بہت سارے مسائل سہی،
لیکن جب ہم جدید اردو نظم کے منظرنامے کو دیکھتے ہیں تو جس شاعر نے جدید نظم اور جدید نظم گوؤں پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے وہ میرا جی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا جی نے ایک ایسے سوال پر غور کیا کہ جس پر ان کے معاصرین نے یا ان سے پہلے شعراء نے بہت کم توجہ کی۔ یہ سوال ہے انسان کی نفسی کیفیات کا، انسان کی باطنی خواہشات کا، انسان کے جنسی جذبات کا۔ ظاہر ہے کہ انسان کا باطن ایک بذات خود ایک بہت بڑا سچ ہے، اور اس سچ کی تفہیم میں جہاں مذہب سے لے کر اخلاقی اقدار کے ماہرین کو بہت ساری ٹھوکریں کھانی پڑی، وہاں ہمارے شعراء نے اس سچ کو دریافت کرنے کے سلسلے میں بہت تخلیقی کاوشیں کی۔ جدید اردو نظم کے منظرنامے پر جس شاعر نے اس سلسلے میں پہل کی وہ میرا جی ہیں۔